بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی شیر خدا نے یمن میں اپنے نمائندے کو خط لکھا اور اس سے درخواست کی لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے، اور آخر میں اس سے چاہا کہ 10 لائق ترین اور اپنے معتمد افراد کو ایک خاص کام کے لیے حضرت علی کے پاس بھیجے۔ اس نے 100 لوگوں کو منتخب کیا اور پھر ان میں 10 لوگوں کو جو سبھی سے اچھے اور افضل تھے انتخاب کیا۔ ان 10 لوگوں میں سے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی بھی شامل تھا۔ جب یہ لوگ حضرت علی کے پاس پہنچے، ابن ملجم جو کہ شجاع، فصیح و بلیغ تھا، اس کو ان لوگوں نے اپنا سخن گو بنایا تاکہ حضرت علی سے گفتگو کرے اور مدح میں اس نے جو خود شعر کہے تھے وہ پڑھے۔ اس کی تمام باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ ہم فخر کرتے ہیں، آپ فرمان دیں ہم سب غلامی کریں اور ہماری تلواریں آپ کے دشمنوں کے لیے آمادہ ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی نے بعد میں اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبد الرحمن۔ حضرت علی نے کہا تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ کہا کہ ملجم۔ حضرت علی نے کہا کس قبیلے سے ہو؟ کہا مراد سے۔ پھر حضرت علی نے اسے 3 مرتبہ کہا کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ ابن ملجم نے کہا جی ہاں امیر المومنین۔ اس وقت حضرت علی نے زبان پر کلمہ ترجیح جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن ملجم صفین و نہروان کی جنگوں میں حضرت علی کے قافلے کے ساتھ ساتھ تھا۔ جب لشکر اسلام نے خوارج پر غلبہ حاصل کیا تو ابن ملجم نے کہا اے امیر المومنین، مجھے اجازت دیں میں آپ سے پہلے کوفہ جا کر آپ کی فتح و کامیابی کی خوشخبری کوفہ والوں کو دوں۔ حضرت علی نے کہا تمہارا مقصد اس کام سے کیا ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں خدا مجھ سے راضی ہو جائے کہ حضرت علی کی کامیابی سے لوگوں کو خوشحال کروں۔ حضرت علی نے اجازت دی۔ اس نے ایک جھنڈا ہاتھ میں لیا، کوفہ کی طرف گیا، شہر میں داخل ہوا اور بشارت بشارت کی فریاد شہر میں گونجی۔ اس طرح وہ گلیوں سے گزر رہا تھا کہ قطامہ کے گھر کے پاس پہنچا۔ یہ بہت زیادہ خوبصورت، حسین، جمیل اور دولت مند تھی، لیکن بدکار و فحاشہ عورت تھی۔ طبقات الکبریٰ جلد 3 صفحہ نمبر 35 پر ابن سعد لکھتے ہیں کہ جب قطامہ نے حضرت علی کی فتح کی خبر سنی تو ابن ملجم کو پکارا تاکہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھے۔ قطامہ اسے اپنے گھر لے گئی، عزت و احترام کیا، مہمان نوازی کی۔ ابن ملجم پہلی ہی نگاہ میں اس کا عاشق ہو گیا اور اپنے دین و ایمان کو اس کے ہاتھوں میں بیچ دیا۔ قطامہ نے اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھا جو سپاہ خوارج میں سے تھے۔ ابن ملجم نے کہا وہ سب جنگ میں ہلاک ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ رونے لگی۔ ابن ملجم اس خبر کو دینے پر پشیمان ہوا۔ قطامہ تھوڑی دیر بعد اٹھی اور دوسرے کمرے میں گئی، اپنے آپ کو آرائش و زینت سے سنوارا اور واپس آئی۔ اس کو دیکھتے ہی ابن ملجم کا دل لرز گیا۔ ابن ملجم جو شہوت نفسانی میں اسیر اور اپنے اختیار کو ہاتھ سے دے بیٹھا تھا، قطامہ سے خواست گاری کی۔ قطامہ نے کہا اگر مجھے چاہتے ہو تو میرا مہر بہت زیادہ ہے۔ ابن ملجم نے کہا جتنا بھی ہوگا قبول کروں گا۔ قطامہ نے کہا زیادہ ہے، کچھ پیسے، جواہرات اور مشک، عنبر و عطر وغیرہ۔ ابن ملجم نے کہا اس کے علاوہ اور کچھ؟ قطامہ نے کہا بہت سخت۔ پھر وہ اٹھی اور کمرے سے گئی اور اپنے آپ کو دوسری شکل میں آرائش کی اور واپس آئی۔ ابن ملجم جو جنون کی حد تک پہنچ گیا تھا کہا اور کیا چاہتی ہو؟ قطامہ نے کہا حضرت علی کا قتل۔ ابن ملجم ایک دم لرزا اور پریشان ہوا۔ اس سے اگلے دن ابن ملجم کو اطلاع ملی کہ یمن میں اس کا باپ اور چچا مارے گئے ہیں اور اب وہ اپنے باپ اور چچا کی وراثت کا اکیلا مالک ہے۔ سنتے ہی ابن ملجم یمن روانہ ہوا تاکہ بے تحاشا دولت لا کر قطامہ کے قدموں میں ڈال دے۔ وہاں پہنچ کر اس نے سب جائیداد کو فروخت کیا اور مال و دولت لے کر چل پڑا۔ راستے میں اسے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور وہ سارا مال لے گئے۔ ابن ملجم جنگل میں سرگرداں تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک قافلے سے جا ملا اور ان کے ساتھ ہم سفر ہو گیا۔ قافلہ میں وہ 2 شخص کا دوست ہو گیا۔ ان دونوں کا تعلق خوارج سے تھا۔ ان لوگوں نے کہا ہم نے عہد کیا ہے کہ علی، معاویہ اور عمرو عاص کو قتل کریں گے۔ اس گروہ کا نظریہ تھا کہ یہ تینوں لوگ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا سبب ہیں۔ چنانچہ عبد الرحمن نے قبول کیا کہ وہ حضرت علی کو شہید کرے گا۔ وہ کوفہ پہنچا اور سیدھا قطامہ کے گھر گیا۔ یہ فحاشہ اور خود فروش عورت اس کے لیے شراب لائی اور ابن ملجم مست ہوا اور پھر قطامہ کے پاؤں پر گرا اور اس کے وصال کی خواہش کی، لیکن قطامہ نے کہا جب تک حضرت علی کو شہید نہیں کرو گے تب تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابن ملجم
جو مجنون و پاگل ہو گیا، اس نے کہا ابھی جاتا ہوں اور حضرت علی کو شہید کرتا ہوں۔ قطامہ نے کہا کہ اس طرح نہیں، بلکہ قتل کے لیے مقدمات ضروری ہیں۔ اس نے ابن ملجم کی تلوار لی اور کچھ پیسے دے کر اسے تیز کرنے کے لیے دیا، اور پھر کچھ درہم دے کر اس تلوار کو زہر آلود کرنے کے لیے دیا۔ اس رات بد نصیب و بے حیا نے محراب مسجد کوفہ میں داماد رسول شیر خدا حضرت علی پر وار کیا اور تلوار سے ایسا زخم لگایا، اس کے اثر سے 2 روز بعد جانشین رسول خدا شہید ہو گئے۔ کوفہ میں کوہرام مچ گیا، ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت امام حسن اپنے والد محترم حضرت علی کی میت کو نجف اشرف میں دفنا کر کوفہ واپس آئے تو حضرت علی سے پیار کرنے والوں نے حضرت امام حسن کو ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے کا کہا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھ گئے۔ حضرت امام رضی اللہ عنہ اتنے زیادہ غمگین تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جب تھوڑے سے پرسکون ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر بڑے جوش سے ایک خطبہ دیا۔ خطبہ کے بعد آپ نے حکم دیا کہ عبد الرحمن ابن ملجم کو حاضر کیا جائے۔ جب عبد الرحمن ملجم پیش ہوا، حضرت امام حسن نے اپنے والد حضرت علی کی وصیت کے مطابق عبد الرحمن ابن ملجم ملعون پر ایک خاصی ضرب لگائی۔ ابن ملجم ملعون ضرب لگنے سے جہنم میں پہنچ گیا۔ ابن بطوطہ لکھتے ہیں، کوفہ کے سفر کے دوران کوفہ کے مغرب میں ایک مکمل سفید زمین کے درمیان ایک حصہ نہایت ہی کالا ٹکڑا دیکھا، اور جب میں نے تجسس کی حالت میں سوال کیا اور اس کے بارے میں تحقیق کی تو اس علاقے کے ایک مکین نے جواب دیا، یہ حصہ حضرت علی کے قاتل ابن ملجم کی قبر ہے، اور اہل کوفہ کی یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ ہر سال یہاں لکڑیاں جمع کر کے 7 دن تک ان لکڑیوں کو جلاتے ہیں، اس وجہ سے زمین کا یہ حصہ کالا ہو گیا ہے۔ 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تخت بنو عباس نے الٹ دیا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی ایک انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا، جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی، اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی۔ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس الصفاح کو حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا، اور کربلا کے واقعہ میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں کھود دی گئیں اور سب کو سولی پر لٹکایا گیا۔ تاریخ ابن سعد میں لکھا ہے کہ کوفہ میں موجود ابن ملجم کی قبر کو بھی کھودا گیا، لیکن اس قبر میں اژدہے اور سانپوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔